تصور کریں کہ ہم اپنی تمام تر جمع پونجی جو بھی ہم نے اپنی زندگی بھر میں کمایا ہے اسے ایک برف کے بہت بڑے بلاک میں جما دیں۔ جو کہ ظاہر ہے موجودہ دور میں کوئی بھی انسان نہیں کرنا چاہے گا۔ بالکل، مطلب اس لیے نہیں کہ ہمارے پاس اسے رکھنے کی کوئی اور جگہ نہیں ہے یا ہمیں کوئی خطرہ ہے، بلکہ محض اس لیے کہ ہم خود کو اسے خرچ کرنے سے روک سکیں۔ صحیح، یہ ایک بڑی دلچسپ اور بظاہر ایک غیر منطقی سی بات لگتی ہے نا؟ ہم عام طور پر جب بھی مستقبل کی منصوبہ بندی یا بچت کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک بڑی سیدھی، جدید اور حسابی سی تصویر آتی ہے۔ بالکل، ہم بینک میں پیسے رکھتے ہیں۔ ہاں، اور جب ہمارے سامنے اسکرین پر یا کسی اسپریڈ شیٹ پر کچھ نمبرز نظر آتے ہیں نا، تو ہمیں ایک طرح کا اطمینان ملتا ہے کہ سب کچھ ہمارے مکمل کنٹرول میں ہے۔ ہم چیزوں کو گننا اور انہیں ایک طے شدہ خانے میں رکھنا پسند کرتے ہیں۔ یہ بات بالکل درست ہے۔ مطلب ہماری جو جدید معاشی سوچ ہے وہ بنیادی طور پر اعداد و شمار اور فوری رسائی کے گرد گھومتی ہے۔ صحیح۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اثاثے ہر وقت مائع یا جسے ہم لیکوڈ کہتے ہیں اس حالت میں رہیں تاکہ جب چاہیں انہیں استعمال کر سکیں، لیکن جب حالات خراب ہوں تو یہ سوچ بدل جاتی ہے۔ ایگزیکٹلی، یہ ماڈل اس وقت بری طرح ناکام ہو جاتا ہے جب ہم کسی بہت بڑے، طویل اور غیر متوقع بحران کا شکار ہوتے ہیں۔ جب حالات معمول پر نہ رہے نا تو وہ ساری اسپریڈ شیٹس اور حسابی ماڈلز کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی تب ہمیں کچھ اور چاہیے ہوتا ہے۔ بالکل، ایسی صورتحال میں ہمیں محض حساب کتاب سے بڑھ کر انسانی نفسیات، برداشت اور ایک بالکل مختلف قسم کے نظم و ضبط کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور میرے خیال میں یہی وجہ ہے کہ ہماری آج کی اس تفصیلی نشست میں ہم کسی جدید یونیورسٹی کا تیار کردہ معاشی ماڈل زیر بحث نہیں لا رہے ہیں۔ ہاں، آج ہم کچھ بہت مختلف اور گہرا دیکھنے والے ہیں۔ جی، آج کی اس گہرے مطالعے میں ہم ایک قدیم لیکن حیرت انگیز طور پر متعلقہ موضوع پر بات کر رہے ہیں، یعنی فصل اور مشکلات کے 7 سال کے لیے نبوی حکمت، جو کہ ایک بہت ہی زبردست موضوع ہے۔ بالکل، اور ہمارے آج کے تجزیے کا بنیادی ماخذ سورہ یوسف کی 3 مخصوص آیات سے ہیں، یعنی آیات 47، 48 اور 49۔ صحیح۔ ان آیات میں معاشی منصوبہ بندی، بحران سے نمٹنے اور طویل المدتی بقا کا ایک ایسا خاکہ پیش کیا گیا ہے جو آج کی جدید دنیا کے لیے بھی بہت سے سوالات کھڑے کرتا ہے۔ بالکل کھڑے کرتا ہے۔ اگر ہم اس مواد کا بغور جائزہ لینا تو یہ محض تاریخ کا کوئی پرانا واقعہ نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ دراصل وسائل کے ایک مکمل دور کی، آپ کہہ لیں ایک پورے سائیکل کی بنیادی سائنس ہے۔ کیا بات ہے۔ ہم ان آیات کے ذریعے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جب معاشرے کے پاس بے پناہ فراوانی ہو تو انسانی نفسیات کو کیسے قابو کیا جائے۔ مطلب جب سب کچھ بہت زیادہ ہو تب بھی خود کو روکنا۔ بالکل، اور پھر جب بحران سر پر آ جائے تو گھبراہٹ کے بغیر اس سے کیسے گزرا جائے، اور پھر جب بحالی کا وقت آئے تو زندگی دوبارہ اپنے قدموں پر کیسے کھڑی آتی ہے۔ واہ! تو آئیے اس حکمت عملی کے پہلے حصے پر تنقیدی نگاہ ڈالتے ہیں۔ ظاہر ہے بحران سے پہلے ہمیشہ ایک فراوانی کا دور ہوتا ہے نا؟ بالکل، ہمیشہ پہلے کچھ اچھا وقت ہوتا ہے۔ تو آیت 47 میں اسی فراوانی کا ذکر ہے جہاں 7 سال تک مسلسل اور سخت محنت سے کاشتکاری کرنے کا کہا گیا ہے۔ لیکن یہاں جو شرط یا طریقہ کار بتایا گیا ہے وہ مجھے تھوڑا سا کھٹکتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ اس میں کہا گیا ہے کہ جو کچھ کاٹو اسے اس کی بالی میں ہی رہنے دو، سوائے اس تھوڑے سے حصے کے جو فوری کھانے کے لیے ضروری ہو۔ صحیح۔ اب دیکھیں، اگر ہم اسے عملی اور منطقی زاویے سے دیکھیں تو یہ سراسر وسائل اور جگہ کا ضیاع نہیں لگتا؟ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے۔ مطلب گندم کو اس کی بالی کے اندر ہی سٹور کرنے کا مطلب ہے کہ وہ جگہ بہت زیادہ گھیرے گی۔ اگر ہمیں مسلسل 7 سال کا اناج جمع کرنا ہے تو اس اضافی ہجوم کو سنبھالنا، اس کے لیے بڑے بڑے گودام بنانا، یہ بذات خود ایک بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا نا؟ بالکل، لاجسٹکس کا ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ہاں، ہم تو آج کل ہر چیز کو سکیڑ کر کم سے کم جگہ میں رکھنے کے عادی ہیں۔ اسے صاف کر کے عام طریقے سے کیوں نہ محفوظ کیا جائے؟ میں سمجھتی ہوں یہ ایک بہت اہم اور جائز اعتراض ہے، اور بظاہر یہ واقعی ایک غیر مؤثر طریقہ لگتا ہے۔ تو پھر ایسا کیوں کہا گیا؟ دیکھیں، اگر ہم اسے ایک طویل مدتی حکمت عملی کے طور پر دیکھیں تو یہ ایک شاندار تجارتی سمجھوتا ہے، یعنی ایک ٹریڈ آف ہے۔ آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے لیے جگہ بچانا زیادہ اہم ہے یا اناج کو سڑنے سے بچانا۔ مطلب یہ خرابی سے بچانے کے لیے ہے۔ ایگزیکٹلی۔
اسے سائنسی اور حیاتیاتی پہلو سے دیکھیں، جب ہم گندم یا کسی بھی اناج کو اس کی بالی یعنی اس کے قدرتی خول سے باہر نکال لیتے ہیں تو ہم دراصل اس کی حفاظتی تہہ کو ہٹا دیتے ہیں۔ صحیح۔ اس کے بعد وہ اناج ہوا، نمی، پھپھوندی اور کیڑوں کے لیے ایک کھلا ہدف بن جاتا ہے۔ ہاں ظاہر ہے وہ جلدی خراب ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ تو اگر ہمیں کسی چیز کو 1 یا 2 سال نہیں بلکہ مسلسل 7 سال یا اس سے بھی زیادہ عرصے تک محفوظ رکھنا ہے تو قدرتی طور پر اسے کیڑوں اور آکسیڈیشن سے بچانے کا اس سے بہتر کوئی سائنسی طریقہ نہیں کہ اسے اس کے اپنے قدرتی غلاف میں ہی چھوڑ دیا جائے۔ واہ، مطلب وہ بالی دراصل اس اناج کے لیے ایک قدرتی ویکیوم پیکنگ کا کام کرتی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، قدرتی ویکیوم پیکنگ۔ یہ سائنسی توجہ تو اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس میں ایک اور پہلو بھی چھپا ہوا ہے جو شاید اس حیاتیاتی فائدے سے بھی زیادہ گہرا ہے۔ اچھا، وہ کون سا پہلو؟ اگر ہم انسان کی بنیادی جبلت کو دیکھیں نا، تو جب بھی ہمارے پاس کسی چیز کی فراوانی ہوتی ہے ہم اسے بے دریغ استعمال کرنے لگتے ہیں۔ یہ تو انسانی فطرت ہے۔ بالکل۔ تو بالی میں اناج کو چھوڑ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جان بوجھ کر ایک مصنوعی رکاوٹ پیدا کر دی ہے۔ صحیح۔ یعنی اگر مجھے بھوک لگی ہے یا میں کچھ اضافی استعمال کرنا چاہتا ہوں تو میں سیدھا گودام سے جا کر پکی پکائی گندم نہیں نکال سکتا۔ مجھے پہلے اسے بالی سے نکالنا ہوگا، اسے صاف کرنا ہوگا، پیسنا ہوگا، جو کہ خاصی مشقت کا کام ہے۔ ہاں نا۔ تو انسان سوچتا ہے کہ یار کون اتنی محنت کرے، جتنا ضروری ہے بس اتنا ہی نکال لو۔ بالکل، آپ نے اس حکمت کے سب سے نازک اور اہم نفسیاتی پہلو کو پکڑ لیا ہے۔ اچھا؟ ہاں، یہ محض اناج کو محفوظ رکھنے کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی لالچ اور بیجا استعمال کو محفوظ فاصلے پر رکھنے کا ایک طریقہ ہے۔ ذرا سوچئے، جب معیشت عروج پر ہوتی ہے تو انسان کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہوتی ہے؟ یہی کہ وہ خرچ بہت کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کے پاس وسائل کم ہے، بلکہ یہ کہ وہ مستقبل کو بھول کر حال کی آسائشوں میں کھو جاتا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ تو یہ ایک زبردست نفسیاتی نظم و ضبط پیدا کرنے کی حکمت عملی ہے۔ جب آپ اپنے اور اپنے وسائل کے درمیان ایک دانستہ رکاوٹ کھڑی کر دیتے ہیں نا، ہاں، تو آپ ہر بار استعمال سے پہلے یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کیا مجھے واقعی اس کی اتنی ضرورت ہے کہ میں اتنی محنت کروں؟ واہ، یہ تو وہی برف کے بلاک والی بات ہو گئی جو ہم نے شروع میں کی تھی۔ بالکل وہی بات ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ فراوانی کے وقت سب سے بڑا خطرہ وسائل کی کمی نہیں، بلکہ خود ہمارا اپنا نفس اور ہماری خرچ کرنے کی عادتیں ہوتی ہیں۔ بالکل درست۔ لیکن دیکھیں، یہ نفسیاتی رکاوٹ بنانا تو سمجھ آتا ہے، سوال یہ ہے کہ انسان کا یہ صبر اور نظم و ضبط آخر کب تک چل سکتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ کیونکہ آیت 48 میں تو منظرنامہ بالکل ہی بدل جاتا ہے۔ یہاں 7 سخت سالوں کی آمد کا ذکر ہے۔ جی، اور وہ کوئی عام سال نہیں ہے۔ بالکل، ان سالوں کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں نا، وہ ہیں سبع شداد، یعنی بے حد سخت اور کٹھن سال۔ اور یہاں جو بات واقعی رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے وہ ان مشکل سالوں کا بیان ہے۔ صحیح۔ کہا گیا ہے کہ یہ سال اس سب کچھ کو کھا جائیں گے جو ان کے لیے پہلے سے جمع کر کے رکھا گیا ہوگا۔ جی، یہاں پر الفاظ کا انتخاب انتہائی طاقتور اور حقیقت پسندانہ ہے۔ مطلب سال کھا جائیں گے؟ بالکل، ان سالوں کو ایک مجرد وقت کے طور پر نہیں بلکہ ایک فعال، زندہ اور جارحانہ قوت کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو آپ کے وسائل کو کھا رہی ہے۔ لیکن ایک منٹ، کیا یہ سوچ بذات خود انسان کو نفسیاتی طور پر توڑ دینے کے لیے کافی نہیں؟ کس طرح؟ میرا مطلب ہے عام طور پر جب ہم بچت کرتے ہیں تو ہماری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا اثاثہ مسلسل بڑھتا رہے یا کم از کم محفوظ تو رہے۔ صحیح، ہم نقصان نہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہاں، تو مسلسل 7 سال تک اپنی اس کڑی محنت کو، اپنے اس نظم و ضبط کو جو ہم نے پچھلے 7 سالوں میں ایک ایک بالی جمع کر کے قائم کیا تھا، یوں ایک بران کے پیٹ میں جاتے دیکھنا، یہ تو انتہائی مایوس کن تصویر ہے۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، بہت خوفناک ہے۔ کوئی بھی انسان یہ دیکھ کر تو پاگل ہو جائے گا کہ اس کی برسوں کی کمائی تیزی سے صفر کی طرف جا رہی ہے۔ مطلب ہم اس خوف اور گھبراہٹ پر کیسے قابو پا سکتے ہیں؟ دیکھیں، گھبراہٹ طاری ہونا ایک فطری عمل ہے، لیکن یہاں اس لفظ کھا جائیں گے کو سمجھنا ضروری ہے۔ اچھا۔ دراصل یہ ہمیں بحران کو دیکھنے کا ایک بالکل نیا اور حقیقت پسندانہ زاویہ دیتا ہے۔ ہم اکثر یہ غلط فہمی پال لیتے ہیں نا کہ بچت کا مقصد اسے ہمیشہ بڑھاتے رہنا ہے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔
ہاں، ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ گراف ہمیشہ اوپر کی طرف جائے۔ بالکل، لیکن یہ نبوی حکمت ہمیں یہ تلخ حقیقت تسلیم کرنے پر مجبور کرتی ہے کہ بحران کے سالوں کا مقصد اور ان کی فطرت ہی آپ کے وسائل کو استعمال کرنا ہے۔ یعنی ہم بحران سے یہ توقع ہی نہ رکھیں کہ وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا؟ ایگزیکٹلی، بچت کی ہی اس لیے گئی تھی تاکہ جب یہ بھوکا درندہ یعنی بحران آئے تو اسے کھانے کے لیے کچھ مل سکے۔ صحیح۔ اگر آپ کے پاس یہ جمع شدہ وسائل نہ ہوتے تو یہ بحران وسائل کو نہیں بلکہ آپ کی جان کو، آپ کے وجود کو کھا جاتا۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ تو جب انسان ذہنی طور پر یہ تسلیم کر لیتا ہے نا کہ یہ 7 سال میرے اثاثے بنانے کے نہیں بلکہ میرے اثاثے جلانے کے سال ہیں، تو اس کا خوف ایک طرح کے اطمینان میں بدل جاتا ہے۔ صحیح۔ وہ جانتا ہے کہ یہ وسائل کم ہو رہے ہیں کیونکہ وہ بالکل وہی کام کر رہے ہیں جس کے لیے انہیں جمع کیا گیا تھا۔ واہ، یہ نقطہ نظر تو واقعی گھبراہٹ کو کم کرنے میں بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ بالکل ہوتا ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے نا کہ جب آپ گاڑی کا ایئر بیگ کھولتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ اس بات پر نہیں روتے کہ او ہو میری گاڑی کا ڈیش بورڈ ٹوٹ گیا، بلکہ آپ اس بات پر شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ کی جان بچ گئی۔ کیا بہترین مثال دی ہے آپ نے، بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس آیت کے آخر میں ایک بہت ہی نازک شرط رکھی گئی ہے۔ جی، فرمایا گیا ہے کہ سوائے اس تھوڑے سے حصے کے جو تم محفوظ کر لو۔ یہ کیا حکمت ہے؟ اگر بحران کو سب کچھ کھائی جانا ہے تو پھر یہ کون سا حصہ ہے جسے بچانے کی تاکید کی جا رہی ہے؟ اور یہی وہ مقام ہے جہاں بقا کی جنگ ایک انتہائی کٹھن امتحان میں بدل جاتی ہے۔ اچھا۔ یہ جو محفوظ کیا گیا حصہ ہے نا، یہ دراصل وہ بیج ہے جو آنے والے کل کی ضمانت ہے۔ یعنی سیڈ کیپٹل۔ بالکل، سیڈ کیپٹل۔ ذرا اس نفسیاتی جنگ کا تصور کریں۔ 6واں یا 7واں سال چل رہا ہے، چاروں طرف بھوک اور قحط ہے، آپ کے پاس تھوڑا سا اناج بچا ہے، صحیح۔ آپ کے بچے بھوکے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اگر میں نے یہ بیج کھا لیا تو جب بارش ہوگی تب بونے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ او میرے خدایا، یہ تو انتہائی شفاف قسم کا نظم و ضبط ہے نا؟ مطلب آپ کو اپنے سامنے کی موجودہ تکلیف کو ہر حال میں برداشت کرنا ہوگا تاکہ آپ کا مستقبل مکمل طور پر تاریک نہ ہو جائے۔ بالکل۔ یہ تو فراوانی کے سالوں والے نظم و ضبط سے بھی کہیں زیادہ مشکل کام ہے۔ وہاں تو آپ کے پاس سب کچھ تھا اور آپ خود کو روک رہے تھے، یہاں آپ کے پاس کچھ نہیں ہے اور پھر بھی آپ خود کو وہ آخری نوالا کھانے سے روک رہے ہیں۔ یہ انتہائی درجے کا جبر نفس ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بحران سے نکلنا صرف قسمت کا کھیل نہیں ہوتا، صحیح، بلکہ اس بیج کو ہر قیمت پر بچانے کی اس ہمت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ آپ تسلیم کر لیتے ہیں کہ نقصان ہوگا، وسائل کم ہوں گے، لیکن آپ اس بنیادی اثاثے کو ہر حال میں بچائیں گے جو کل کی فصل کے لیے یا معاشرے کی دوبارہ تعمیر کے لیے ضروری ہے۔ 14 سال۔ ذرا اس طوالت پر غور کریں ہمارے سننے والے۔ بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے 14 سال۔ 7 سال کی مسلسل تھکا دینے والی محنت جس میں کوئی عیاشی نہیں، سب کچھ بالی میں چھوڑ دیا گیا۔ بالکل۔ اور پھر 7 سال کا خوفناک سب کچھ کھا جانے والا قحط جس میں مسلسل یہ ڈر کہ کہیں ہم اپنا وہ آخری بیج بھی نہ کھا جائیں۔ ایک مسلسل نفسیاتی دباؤ۔ ہاں، لیکن اس طویل اور جان لیوا سائیکل کے بعد آیت 49 ہمیں ایک بالکل مختلف منظرنامے کی طرف لے جاتی ہے۔ یہاں ایک ایسے سال کا ذکر آتا ہے جب آسمان سے بارش برسائی جائے گی اور فریاد رسی کی جائے گی۔ جی، یہ بحالی کا مرحلہ ہے، وہ لمحہ جس کے لیے وہ ساری قربانیاں دی گئی تھیں۔ لیکن یہاں آ کر مجھے ایک چیز بہت ہی غیر متوقع اور کسی حد تک غیر منطقی لگتی ہے۔ وہ کیا؟ اس آیت کے آخر میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے یا اسرون، جس کا مطلب ہے لوگ نچوڑیں گے یا رس نکالیں گے۔ صحیح۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ پچھلے 14 سالوں سے ہم صرف گندم، اناج، روٹی اور بنیادی بقا کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ صحیح۔ ساری توجہ اس بات پر تھی کہ بھوک سے کیسے بچا جائے، بیج کیسے محفوظ رکھا جائے۔ بالکل۔ اور اب اچانک ہم انگوروں یا زیتون کو نچوڑنے پر آ گئے ہیں۔ یہ بظاہر عجیب لگتا ہے۔ ہاں، مطلب ایک معاشرہ جو 7 سال کے بدترین قحط سے نکلا ہو وہ تو سب سے پہلے گندم ہی اگائے گا نا تاکہ پیٹ بھر سکے۔ یہ پھلوں سے رس اور تیل نکالنا، یہ تحشات یا لگژریز کی طرف اتنی بڑی اور اچانک چھلانگ کیسے لگ گئی؟ یہ تو ایک دم سے پورا معاشی ماڈل ہی تبدیل ہو گیا۔ آپ کا حیران ہونا بالکل بجا ہے، اور دراصل اسی اچانک تبدیلی میں اس طویل صبر کا سب سے خوبصورت انعام چھپا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟
اس لفظ نچوڑنے کو صرف ایک زرعی سرگرمی کے طور پر نہ دیکھیں، یہ ایک بہت بڑی معاشی اور سماجی علامت ہے۔ جب کسی معاشرے کے پاس صرف اتنا ہو کہ وہ بمشکل زندہ رہ سکے تو وہ پھلوں سے رس نہیں نکالتا، وہ بس کسی طرح اپنا پیٹ بھرتا ہے۔ ظاہر ہے رس نکالنا، تیل نکالنا، یہ سب ویلیو ایڈڈ کام ہے۔ یہ اس وقت ہوتے ہیں جب آپ کے پاس بنیادی ضروریات سے کہیں زیادہ وافر مقدار میں کچھ موجود ہو۔ یعنی یہ لفظ اس بات کا اعلان ہے کہ بحران اب مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے اور محض گزارا کرنے کا وقت گزر گیا ہے۔ بالکل، انگوروں یا زیتون کو نچوڑنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اب زمین نہ صرف بنیادی خوراک دے رہی ہے بلکہ اس قدر وافر مقدار میں اتنی سخاوت کے ساتھ دے رہی ہے کہ لوگ اس کی کثرت کا جشن منا رہے ہیں۔ واہ! وہ بقا کی سطح سے نکل کر خوشحالی اور کثرت کی سطح پر آ گئے ہیں۔ اور اگر آپ اسے زرعی لحاظ سے بھی دیکھیں نا تو زیتون یا انگور کے باغات کوئی 1-2 مہینے میں تیار نہیں ہوتے۔ ہاں، ان درختوں کو پھل دینے میں تو سالوں لگتے ہیں۔ بالکل۔ کیا بات ہے! اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ان لوگوں نے ان 7 سخت سالوں میں نہ صرف اپنا گندم کا بیج بچایا بلکہ انہوں نے اپنے ان باغات کی جڑوں کو بھی مرنے نہیں دیا ہوگا۔ ایگزیکٹلی۔ انہوں نے ان طویل المدتی اثاثوں کو بھی زندہ رکھا جو قحط کے فوراً بعد انہیں یہ رس اور تیل دے سکیں۔ یہ تو دور اندیشی کی ایک اور ہی سطح ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ صرف بھوک برداشت کرنا نہیں تھا، یہ مستقبل کے مکمل ویژن کو زندہ رکھنا تھا۔ آپ نے بالکل صحیح نتیجہ اخذ کیا۔ یہ ان کے 14 سالہ صبر، ان کے اس غیر معمولی نظم و ضبط اور اس حقیقت پسندی کا حتمی پھل ہے۔ وہ محض زندہ نہیں بچے بلکہ وہ اب پھل پھول رہے ہیں۔ کمال ہے۔ یہ ایک ایسا معاشی اور نفسیاتی سفر ہے جو انتہائی کڑی محنت اور خود پر قابو پانے سے شروع ہوتا ہے، پھر ایک خوفناک امتحان میں سے گزرتے ہوئے اپنے آپ کو بکھرنے سے بچاتا ہے اور آخر میں ایک بھرپور خوشحالی پر آ کر مکمل ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے آج کے اس تجزیے کو سمیٹیں اور اس پوری بحث پر نظر دوڑائیں نا تو سورہ یوسف کی ان 3 آیات میں ہمیں انسانی بقا اور وسائل کے انتظام کا ایک ایسا جامع خاکہ ملتا ہے جس کی گہرائی واقعی حیران کن ہے۔ بالکل، بہت ہی گہرا خاکہ ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اصل چیلنج وسائل کی کمی یا زیادتی نہیں بلکہ ہمارا اپنا رویہ ہے۔ فراوانی کے دور میں ہمیں سخت نظم و ضبط کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں اپنی خواہشات کو اس طرح روکنا ہوتا ہے جیسے پھل کو اس کی بالی میں ہی بند چھوڑ دیا گیا ہو۔ صحیح۔ پھر بحران کے دوران ہمیں جمع شدہ وسائل پر انحصار کرنے کا صبر چاہیے ہوتا ہے، یہ سمجھتے ہوئے اور اس خوف کو شکست دیتے ہوئے کہ وہ وسائل ہیں ہی اس لیے کہ بحران انہیں کھا سکے۔ بالکل حقیقت پسندی کے ساتھ۔ اور سب سے اہم بات، ہمیں ہر حال میں اس بیج کو بچانا ہوتا ہے جو آنے والے کل کی امید ہے۔ اور پھر آخرکار قدرت اپنا توازن قائم کرتی ہے اور خوشحالی واپسی لوٹتی ہے جو اپنے ساتھ محض بنیادی خوراک نہیں بلکہ زندگی کا رس اور رونقیں واپس لے کر آتی ہیں۔ کیا خوبصورت بات کہی آپ نے۔ تو ہم نے شروع میں جس جدید اسپریڈ شیٹ اور ریاضی کے فارمولوں کا ذکر کیا تھا نا، اس بحث سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ حقیقی منصوبہ بندی صرف اعداد و شمار کا کھیل نہیں بلکہ یہ انسانی ارادے، برداشت اور حکمت کا نام ہے۔ یہ ایک بہترین خلاصہ ہے۔ ان آیات میں چھپی حکمت دراصل انسان کے اندر کے موسموں کو باہر کے موسموں کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کا سبق دیتی ہے۔ بالکل۔ اور چونکہ ہم اس نشست کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں تو میں چاہوں گی کہ ہم سب ایک سوال پر ضرور غور کریں۔ جی فرمائیں۔ اگر ہم اس نبوی حکمت کے دائرے کو اپنی آج کی جدید دنیا پر لاگو کریں، چاہے وہ معاشی بدحالی ہو جس کا ہم آئے روز سامنا کرتے ہیں، یا پھر ماحولیاتی تبدیلیاں جو پوری انسانیت کے لیے ایک سنگین چیلنج بنی ہوئی ہیں، تو کیا ہم یہ پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ ہم بحیثیت معاشرہ اس وقت کس مرحلے سے گزر رہے ہیں؟ یہ تو واقعی ایک ایسا سوال ہے جو انسان کو آئینہ دکھا دیتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے مراحل کی پہچان کے بغیر حکمت عملی تو بن ہی نہیں سکتی۔ بالکل۔ اور اس سے بھی زیادہ چبھتا ہوا اور غور طلب سوال یہ ہے کہ آج جب ہمارے پاس وسائل کی فراوانی ہوتی ہے، جب ہماری رسائی میں ہر چیز موجود ہوتی ہے، تو کیا ہم میں وہ نفسیاتی طاقت، اتنی ہمت اور دوراندیشی باقی رہ گئی ہے کہ ہم اپنی وقتی خواہشات کو دبا سکیں؟ صحیح۔ کیا ہم آج اپنی فصل کو، اپنے وسائل کو فوراً خرچ کرنے کے بجائے اس کی بالی میں ہی چھوڑ دینے کا حوصلہ رکھتے ہیں؟ واہ! کیا واقعی ہمارے اندر وہ ضبط ہے کہ ہم اپنے ہی وسائل کے سامنے، اپنے ہی بینک بیلنس اور سہولیات کے سامنے اپنے ہاتھ روک سکیں؟
یہی تو اصل امتحان ہے۔ اور کیا ہم بحران کے اس کٹھن وقت میں اس بیج کو بچانے کا حوصلہ رکھتے ہیں جب ہمارے چاروں طرف مایوسی چھائی ہو؟ بالکل۔ یہ ایک ایسی سوچ ہے جو یقینی طور پر دیر تک ذہنوں میں گونجتی رہنی چاہیے، کیونکہ جیسا کہ آج ہم نے تفصیل سے دیکھا نا، بحران کا سامنا کرنے کی اصل تیاری کبھی اس وقت نہیں ہوتی جب بحران سر پر آ چکا ہوتا ہے، بلکہ اس کی بنیاد اس وقت رکھی جاتی ہے جب سب کچھ بہت پرسکون اور فراوانی میں ہوتا ہے۔ بالکل، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بات سمیٹی ہے۔ آج کی اس تفصیلی نشست میں اتنا ہی۔ اس قدیم لیکن ہمیشہ زندہ رہنے والی حکمت پر ضرور غور کیجیے گا، کیونکہ علم کی اصل طاقت صرف معلومات اکٹھی کرنے میں نہیں، بلکہ اس پر غور کرنے اور اپنے رویوں کو بدلنے میں پوشیدہ ہے۔